بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا تھا اس کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جلدی سے فاطمہ کے گھر پہنچے اور حضرت حسن کو گود میں لیتے ہوئے ان کا نام حسن رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حسن کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے آپ بھی حسن سے محبت فرمائیے، اور جو بھی حسن سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، میرا یہ بچہ حسن سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ صلح کروائے گا اور انہیں بہت بڑی لڑائی سے بچائے گا۔ اسی لیے حضرت حسن و حسین سے صحابہ اکرام بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو ایک بار مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جتنا مال بانٹا اتنا ہی حضرت حسن و حسین کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسن و حسین کو 500 درہم دیے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ نے کہا، اے بابا جان، آپ نے حسن و حسین کو اتنا زیادہ مال دیا جبکہ مجھے ان کے مقابلے میں بہت کم ملے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا، کیا تمہارے باپ حسن و حسین کی طرح ہے؟ کیا تمہاری امی حسن و حسین کی امی فاطمہ کی طرح ہے؟ کیا تمہارے نانا حسن و حسین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے؟ مطلب حسن و حسین کا درجہ تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے انہیں مال بھی زیادہ دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے چہرے اور جسم دونوں اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو حضرت حسن اس وقت بچوں میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر پیچھے سے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمانے لگے، اے حسن، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہو، اپنے باپ علی سے نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اس وقت پاس کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو آپس میں لڑنے سے بچا لیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ میرے بچے حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کا عام اعلان کر دیا تو لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے امام، آپ کے والد کے وفات کے بعد ہم حکومت کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ آگے بڑھے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ اور اسی وقت بہت سے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا۔ لیکن یہ بات جب حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو ادھر سے لشکر تیار ہو کر جنگ کے لیے میدان میں آ پہنچا۔ اس لشکر کے جواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ایک بڑی فوج لے کر جنگ کے میدان میں پہنچے۔ ان دونوں لشکروں میں سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ان دونوں لشکر میں تو بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی شامل تھے اور قریب تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اشارے پر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے اور پھر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کر کے ان کا مبارک خون نالیوں میں بہا دیا جاتا۔ لیکن اس وقت اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینے کی طاقت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہنے سے رک گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب دونوں لشکروں کو دیکھا
تو انہیں خیال آیا کہ میرے ایک اشارے پر ابھی اس جنگ کے میدان میں خون کی ندیاں بہنے لگے گی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اس جنگ میں مر جائیں گے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حکومت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچا لیتا ہوں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے، لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، میں اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اسی لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل کر ان کے ہاتھوں کو بیعت کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بات پر انہی کے لشکر کے بہت سے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم سب امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں؟ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس مبارک فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور شاید اب کبھی دوبارہ حکومت کا اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا کہ کہیں کسی دن حضرت حسن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل پڑے گی اور ان کی حکومت پھر سے خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حسن رضی اللہ عنہ کو کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس زہر سے شفا مل جاتی۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا تیز زہر دیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکے۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ اب آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے، تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے بھائی حسن کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگے کہ بھائی، آپ مجھے بتاؤ کہ کس نے آپ کو زہر دیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اس انسان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ اس پر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے حسین، اگر مجھے زہر دینے والا وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو پھر میں اللہ کے پاس جا کر اس انسان سے بدلہ لے لوں گا، اور زہر دینے والا انسان وہ نہیں ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بے گناہ کا قتل اپنے سر لے کر جاؤں، اسی لیے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں